سورۃ الاعراف کا لفظ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا. ونادى اصحاب الاعراف. اعراف جو ہے اونچی جگہ کو بولتے ہیں، عام سطح زمین سے سو بڑی جگہ اس کو بولتے ہیں. اور یہ اعراف جو ہے جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اس میں کچھ لوگ ہو گئے. قرآن نے ذکر کیا کہ وبینہما حجاب، اور سورۃ حدید میں اللہ نے ذکر کیا کہ فضرب بینہم بسور باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ایک دیوار، اس کے ایک طرف جنت اور دوسری طرف جہنم، ایک طرف اللہ کی رحمت جنت اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا عذاب. یہ جو دیوار ہے اس کا ذکر اللہ نے سورۃ اعراف میں کیا. اس کو پر کون ہوں گے تو اس حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول اس میں یہ ہے کہ اس دیوار کے اوپر کون لوگ ہوں گے کہ جس کی نیکیاں اور برائی برابر ہے. نیکیاں اتنی نہیں ہے کہ اس وجہ سے وہ جنت میں جائے، اور برائی اتنی ہے کہ جہنم میں جائے. تو دیوار کے اوپر، اس دیوار کے اوپر بیٹھ رہیں گے. اور قرآن فرمائیں گے کہ قرآن فرما رہے ہیں کہ وہم یطمعون، یہ اس امید کے ساتھ دیوار کے اوپر بیٹھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت لے جائیں گے. جیسے کہ جنت نظر آ رہے ہوں گے، جنت کی خوش بہترین تروتازگی، اس کے خوشبو، اس کی نعمتیں، تو اس امید کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کہ اللہ حکم دے کے اتر جائیں گے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو بچپن میں بچے مرے ہیں، تو کافروں کے بچے، مسلمانوں کے بچے تو بال اتفاق جنتی ہے. مسلمانوں کے جو بچے ہیں وہ تو اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے، اپنے والد کو اور والدہ کو جب تک جنت نہیں پہنچائیں گے، چھوڑ کے نہیں. وہ تو بہت بڑی نعمت ہے جس کے بچے بچپن میں وفات پاتے ہیں. تو بہت درد کی بات ہے، لیکن بہت بڑا ایک فضل ہے اس کے لیے، بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ بچے اس کے سفارش کریں گے. کافروں کے جو بچے، کافروں کے بچے، اس کی بد عمل ہے نہیں کہ جہنم میں جائے، اور نیکیاں ہے نہیں کہ جنت میں جائے، تو کیا کریں گے؟ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسی دیوار کے اوپر لگ گے. بعض لوگ کا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر وہ شہداء رہیں گے کہ جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں گئے ہو اور شہید ہو گئے ہو. جہاد کا بہت بڑا مرتبہ ہے، شہادت بہت بڑا مقام ہے، لیکن والدین کا مقام اس سے بھی زیادہ. والدین کی اجازت کے بغیر اگر آدمی جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا تو وہ چلی کی اس نے شہادت کا مرتبہ تو اللہ دیں گے. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس دیوار کے اوپر وہ لوگ رہیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اور پھر سورۃ اعراف کے آغاز میں اللہ نے قرآن کا ذکر کیا کہ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے ایک عظیم الشان کتاب آپ کو نازل کیا. اور پھر آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان جو کشمکش اس کا واقعہ ذکر کیا. یہ قرآن آسمانی کتاب اس لیے کہ شیطان کا مقابلہ ہو. شیطان کا تو کام یہی ہے کہ مسلمانوں کو بہکانا، انسانوں کو بہکانا. آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اس کی بیوی حوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی. ایک کشمکش ہے شیطان انسان کے درمیان جو ابد سے جاری ہے اور ازل تک یہ جاری رہے گا سلسلہ. لیکن اس میں انسان کو قرآن سے، آسمانی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، فرمایا کہ کس نے وہ چیزیں جو اللہ نے جو زینت ہے وہ کس نے حرام کیا. قل من حرم زینۃ اللہ، اللہ کی زینت کس نے حرام کی؟ یعنی ایک آدمی کو اللہ نے حلال مال دیا، اس سے وہ بہترین کپڑے پہنتے ہیں، بہترین گاڑی خریدتی ہے، بہترین گھر بناتے ہیں، بہترین قسم کے کھانے کھاتے ہیں، بہترین قسم کی خوبصورت اور پاکی زندگی گزارتے ہیں. یہ اللہ نے حرام نہیں کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ کتنا اللہ نے حرام کیا؟ تو اللہ نے حرام نہیں کیا، لیکن یہ تب کہ جب اس میں فخر نہ ہو. ایک آدمی فخر نہ کرے، غریبوں کو مقابلے میں تکبر نہ کرے، رکاری کے نہ کرے، اور حلال سے انسان کماتے ہیں، حلال کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو جتنے بھی ہو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جنت اور جہنم کے مکالمے ذکر کیے، ایک دوسرا بحث مباحثہ ذکر کیا کہ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. جہنمی جنتی سے کہیں گے کہ آپ کے پاس تو بہت زیادہ پانی ہے، آپ کے پاس بہت رزق ہے، کوئی کمی نہیں ہے جنت میں، تو سے ہمیں دو. ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، کہ ہمیں تھوڑے سے پانی اور یہ جو کھانے اللہ نے آپ کو دی ہمیں تھوڑے سے دو. وہ کہیں گے نہیں، ان اللہ حرمهما على الكافرين، یہ جنت کے کھانے اور پانی اور یہ چیزیں اللہ نے کافروں کے اوپر حرام کیا، کافروں کے لیے، یہ تو ایمان کے لیے. اور اس طرح
اہل ایمان شکر ادا کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا، لہذا اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کی، اللہ نے ہمیں اسلام کی طرف ہمیں توفیق دیا، ہم اسلام قبول کیا، ہم نے شیطان کا مقابلہ کیا، ہم نے شیطان کی بات نہیں مانی اور ابھی جنت پہ آ گئے۔ اور اس طرح کی جنتی اور جہنم کے درمیان اور مکالمہ ہے کہ جہنمی جنتی جہنمی سے کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے سے جو وعدہ کیا تھا کہ زدہ کریے، ہمیں یہ نعمتی مل گئی، جب یہ مزے ہے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا چل لیا آپ نے، ہر وجب پہ وعدہ رکھو آپ نے اپنا وعدہ پا لیا۔ اور پھر درمیان میں قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں بالکل ہم نے پا لیا۔ فأذن مؤذن، درمیان میں ایک آواز کرنے والا آواز لگائیں گے، کہیں گے کہ اللہ اللہ علیہ الظالمین، کہ ظالموں کے اوپر اللہ کے لعنت ہو، یعنی کافروں کو بھلے جہنم کے اوپر۔ اور پھر جو ہے جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا سلسلہ ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کے لوگوں نے، اس کی قوم نے اس کے بعد نہیں مانی، تباہ ہو گئے، اللہ نے طوفان میں اس کو بھیج دیا۔ اللہ نے عادیوں کا تذکرہ کیا کہ اس نے بات نہیں مانی، تو اللہ نے اس کو کس طرح تباہ کیا۔ ہود علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، بات نہیں مانی، بہت مضبوط قومیں ہیں۔ اس طرح صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو وہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن بات نہیں مانی، اللہ نے اس کو تباہ کیا۔ پھر مدین میں شعیب علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا کہ مدین میں اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور اسے کہا کہ اے لوگوں ناپ تول میں کبھی نہ کرو، لیکن انہوں نے ناپ تول میں کبھی شروع کی، اللہ نے اسی ایک گناہ کو تباہ کیا۔ ایک ان قوموں کی تاریخ آپ دیکھیں، ایک ایک گناہ کو رسول نے پکڑ لی۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت، نبی مہربان، مشفق و مہربان پیغمبر، اس سے دعائیں کی کہ اللہ میرے امت کو دنیا میں نہ شرمائے، یا اللہ میرے امت کو دنیا میں ذلیل نہ کرو۔ اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئیں گے کہ یا اللہ جب تک میرے ایک امتی بھی جہنم میں میں خوش نہیں ہوں، یا اللہ میرے امتی کو جہنم سے نکال کو جنت میں بھیجو۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ دیکھو ہماری مارکیٹوں میں کیسا پیار، کتنے دھوکے، اللہ ماشاءاللہ اچھا بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ صبر کرتے، اللہ تباہ نہیں کرتے۔ شعیب علیہ السلام کو قوم کا اللہ نے ایک گناہ کو تباہ کیا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور فرعون کا اللہ نے تفصیل ذکر کیا کہ اس کی بات نہیں مانی، اس کا حشر کیا ہوا، اللہ نے کیسے فرعون کو تباہ کیا، ان کے ساتھیوں کو کیسے اللہ نے تباہ کیا۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کیسے سزا بھیجی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، فرمایا کہ ہم نے اس پر طوفان بھیجی، وَالْجَرَادَ، ہم اس کو ٹھیٹیاں بھیجی اور ان کی ہر چیز پر ٹھیٹی، وَالْقُمَّلَ، اللہ نے جوئی بھیجی، جوئی انسان کے بالوں میں جوئے تو بڑے پیمانے پہ جوئے، کپڑے میں جوئے، سوئے تھے جوئے، ہر جگہ وہ سو نہیں سکتے تھے۔ اور فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، اللہ نے بلڈک بھیجی اس کو، ہر چیز میں بلڈک، سو رہے ادھر بلڈک، اندر بلڈک، کھا رہے تو کاسے کے اندر دساحات کے اوپر بلڈک، وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ۔ اور اس طرح اللہ نے اور مختلف قسم کے عذابیں، اللہ نے خون اس کو اوپر بھیج دیا، اور دم، اللہ نے خون کے عذاب اس کو بھیج دیا کہ پانی گلاس میں ڈالتے تھے تو خون بنتا تھا، پی نہیں سکتے تھے، ایسے عذاب اللہ اس کو بھیج دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان آیاتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ذکر کیا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شکار حرام کیا ہفتے کے دن۔ بالکل خود کہا کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں، اس طرح ہمارے لیے جمعے کے دن ہمارے لیے کاروبار جائز ہے، لیکن خود کہا تھا کہ ہم ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کر اللہ کی بات کریں گے، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں شروع ہو گئی، خوبصورت مچھلیاں، سفید مچھلیاں، بڑی بڑی مچھلیاں، تو ان سے صبر نہیں ہو۔ ہر زمانے کے الگ الگ فطرے ہوتے، تو ان سے صبر نہیں ہوتا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی ندیاں بناتے تھے اور مچھلی اس طرف آ کے پھر اس راستے کو بند کرتے اور بعد میں دوسرے اس کو شکار کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کو روک دیا کہ خیر مجھے کام نہ کرو، کچھ لوگوں نے کہا چھوڑو یار اس کو کیوں منع کرتے۔ تو جب عذاب آ گیا تو صرف وہی لوگ بچ گئے قرآن کے مطابق جو ان لوگوں کو منع کرتے تھے، اور جو خود شکار کر رہے اور یا جو خود شکار نہیں کر رہے لیکن ان کو منع نہیں کر رہے، ان کے بارے میں ہم مفسرین کہتے ہیں کہ سب دونوں کو اللہ نے تباہ کیا۔ اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بہت ضروری فریضہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عہد کا ذکر کیا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ،
اس کو عہد الست کہتے ہیں. یہ ایک وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام بچوں سے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہو گئے سب سے اللہ نے لی. آدم علیہ السلام کی پوچھ سے اللہ نے ذریت کو چھوٹے چھوٹے چونٹے کالے رنگ کے چونٹے ہوتے اس طرح شکل میں پیدا کیا اور ان سے وعدہ دیا کہ الست بربکم، یہ آپ کا رب نہیں ہو؟ اور سب نے کہا کہ بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تم تو ہمارا رب ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جو انبیاء بھیجے ہیں، جو آسمانی کتابیں بھیجے، یہ اس سے عہد کی تجدید کے لیے، تاکہ پھر کوئی نہ کہے کہ ہمیں تو یاد نہیں تھا یا اللہ، آپ نے تو ہم نے ضرورت میں ہم سے عہد دیا، ہمیں تو یاد نہیں ہے. یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس عہد کی تجدید ہے. یہ جو مختلف انبیاء وقت کے ساتھ تشریف لائے، یہ جو قرآن نازل ہے، دیگر آسمانی کتابیں، اس عہد کی تجدید ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ العفو، عفو کو پکڑو. عفو کرنا بہترین چیز ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. عفو کرنا، صلح کرنا اور کینے اور بغض کو دل سے نکالنا، اس کی بہت اجر ہے. انسانی معاشرہ ہے، کبھی کبھی اونچ نیچ آ جاتے ہیں، گھروں میں بھی آ جاتے ہیں، محلے کے لوگ کے درمیان آ جاتے ہیں، تو اس کے درمیان صلح کرنا، معافی کرنا، یہ بہت بہترین کام ہے. فرمایا خذ العفو، کہ عفو لو، عفو کرو. اور یہ انبیاء کرام کا کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اور فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دو. وَعَارِضْ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل آدمی سے اعراض کرو. کوئی آدمی کو گالیاں دیتے، تم دستہ نہیں دے سکتے لیکن نہ دو. آپ صبر کرو، آپ جاہل کی مقابلے جاہل نہ بنو، اس کی بہت اجر ہے. اور پھر بالکل سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کی تلاوت شروع ہو تو تم کام رکھو اس کو سنو. فَاسْتَمِعُوا، سنو. وَأَنصِتُوا، خاموشی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ آپ کو برحم ہو جائے. یعنی اس قرآن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے رحم آ جاتے ہیں، اللہ کی برکتیں آ جاتے ہیں، اللہ کے خیر، اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتے ہیں. اس سے قرآن کی تلاوت جہاں پر ہو آدمی اس کو سنے اور خاموشی کے ساتھ سنے. اور پھر فرمایا آخر میں جو ہم نے سجدہ بھی کیا کہ کافر جو ہے ان الذین عند ربک ان الذین یستکبرون عن عبادتہ، جو اپنے رب کی عبادت سے تکبر کرتے، بڑے آپ کو بڑے سمجھتے، فرمایا وہ سجدہ نہیں کرتے. یعنی مطلب ہے کہ تم سجدہ کرو. سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ سجدے کو بہت خوش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کی جو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں سجدے، اور سجدے کے اوپر شیطان بہت خفا ہو جاتا. جب تم سجدے میں جائے نا، نماز پڑھتے سجدے میں جاتے، آپ تحیۃ المسجد پڑھتے، تحیۃ الوضو پڑھتے، تحیۃ الحاجت پڑھتے، آپ جو ہے نماز پڑھتے، یا ویسے تلاوت کر رہے اور سجدے کیوں جا رہے، شیطان اپنے اوپر خس خاشاک کرتے، شیطان خفا ہو جاتے، روتے اور کہتے ہیں، شیطان روتے اور کہتے ہیں کہ میں نے بہت محنت کی لیکن میرے محنت کا کوئی اثر نہیں ہو. دیکھو پھر بھی سجدے کرے. خاص کر نوجوان کو جب شیطان دیکھتے ہیں وہ تو مسجد کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو نیک کام کر رہے ہیں، یہ تو سجدے کر رہے ہیں، تو شیطان اپنے اوپر خس خاشاک ڈالتے اور کہتے ہیں کہ میں تباہ ہو گیا، کیونکہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ. کہتے ہیں کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اسے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، یہ جنت میں جائیں گے. اور مجھے وہ امرت بالسجود، مجھے سجدے کا حکم ہوا فابیت، میں نے انکار کیا، فلی النار، کہتے ہیں کہ میرے لیے جہنم کیا. اس سے سجدے سے اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے. سجدے کی توفیق اللہ کس کو دے، ایک بہت بڑی بات ہے. یہ کبھی مسجد میں آپ کیا جاتے ہیں، امام سجدے میں ہوتے، ویسے تو امام جس حال میں ہو اس کے ساتھ دل باندھنا چاہیے، اس کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، لیکن خاص کر سجدے میں بعض لوگ کڑے ہوتے کہ ابھی سجدہ تو ویسے رکھا کہ ضروری ہے، چلو امام جو اٹھیں گے پھر سجدہ کریں. نہیں، امام سجدے میں ہے تو تم سجدے میں جاؤ. وہ ایک سجدہ جو تو گراس سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے زیادہ بندے بن جاؤ. اس سجدہ ممکن یہ اپنی نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ اللہ کو اتنے پسند آ جائے کہ آپ کو بارے میں فیصلہ کر کے جاؤ گی میرے بندوں کے ساتھ، میرے جنت میں داخل ہو، فادخلوا فی عبادی فادخلوا فی عبادی وادخلوا جنتی، میرے بندوں کے ساتھ میرے جنت میں داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بہت وسیع ہے. اللہ کو ان سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی عبادت کریں تو فرشتے بھی شمار ہیں. اتنے فرشتے ہیں، ایک صحیح حدیث میں کہ 70,000 فرشتے معلّہ، عرش معلّہ جو ہے ادھر روز
ادھر طواف کرتے اور پھر اس کو قیامت تک اس کے بارے میں دیا کہ 70,000 فرشتے. یہ صحیح حدیث ہے. یہ سب طواف کرنے والے فرشتے، وہ فرشتے جو مستقل سجدے میں، جو رکوع میں، جو تسبیح اور تقدیس میں، اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے. یہ جو 70,000 فرشتے روز طواف کر رہے ہیں ادھر عرش معلا کے، ان کی خواہش ہے کہ پھر باری آ جائے، لیکن قیامت تک ان کی باری نہیں آئی. تو اللہ کی عبادت میں تو فرشتے کافی ہے. انسان کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے. اگر انسان اللہ کو راضی کرے، سجدہ کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت دن کہیں گے کہ میرے بندوں کے ساتھ جب تم جاؤ فادخلوا فی عبادی فادخلوا فی عبادی وادخلوا جنتی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی نصیب فرمائے اور شیطان کے تمام وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ